بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کی مملکت بہت بڑی تھی، لیکن اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وہ جب ہوش ہوتا تو اپنی بیٹیوں کو لائن میں لگا کر پوچھتا، تم کس کا کھاتی ہو اور کس کا پہنتی ہو؟ ہر دفعہ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی کہتی، اللہ تعالیٰ کا کھاتی ہوں اور اس کا اوڑھتی ہوں، جس پر بادشاہ بہت غصہ ہو گیا اور آگ بگولا ہو کر کہتا ہے، تم میری ناشکری کرتی ہو، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، اور میں بھی دیکھوں یہ میرے بغیر کس طرح اللہ کا کھاتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور ہنستا حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے اسے جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون اور مطمئن تھی اور اللہ پر توکل کرنے والی تھی کہ جو اس نے میرے آرام اور عیش و عشرت میں لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلا سکوں، تاکہ کوئی جنگلی جانور پاس نہ آئے اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے لگی تو اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی، جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے تو شہزادی حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی۔ خیر جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اسے ایک کونے میں پانی کا ایک گڑھا دکھائی دیتا ہے۔ وہ بوڑھے آدمی کو پانی پلاتی ہے اور اس کے گھر کی صفائی بھی کرتی ہے۔ بوڑھا آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے، بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی انہیں بتاتی ہے کہ وہ کیسے یہاں پہنچی۔ بوڑھا آدمی اسے جھونپڑی میں ہی رکنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے، میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن بعد آؤں گا، تم یہیں رہو، جھونپڑی میں کھانے کا سامان موجود ہے اور ندی بھی پاس ہی ہے، پانی کا گھڑا بھی بھر لیا کرنا۔ صبح بوڑھا آدمی شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی جھونپڑی میں اکیلی رہ جاتی ہے۔ بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھتی ہے اور آدھا باہر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر جا کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور اس کے پاس ایک لال پڑا ہوتا ہے جو دکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی لگتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ اس نے بچپن میں سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بہت بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال وہاں چھوڑ گیا ہے، اور پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ ڈال کر رکھ دیتی ہے، اور جب صبح اٹھ کر دیکھتی ہے تو ایک اور لال پڑا ہوتا ہے۔ ایسا کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں۔ اس دن بوڑھا آدمی بھی آ جاتا ہے تو شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے، اور بوڑھے آدمی کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے، شہر جا کر بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور بھی لے آنا۔ باقی کے 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے، اور کچھ ہی دنوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل بھی تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا شخص اور شہزادی رہنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا محل جس میں نوکر چاکر اور دنیا کی ہر آسائش اور نعمتیں موجود تھیں۔ شہزادی جنگل میں ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب آدمی کام کرتا ہے اور اس کا دانا پانی بھی چلتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے۔
کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے۔ بادشاہ شہزادی سے ملنے کے لیے سپاہیوں کے ہاتھوں پیغام بھجواتا ہے۔ شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دیتے ہیں تو بادشاہ اپنی تمام شہزادیوں کے ساتھ محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے ملتی ہے، چہرے پر نقاب کر کے ان کے سامنے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں، تو پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں اور اب کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا اسے کوئی جنگل میں جانور کھا گیا ہوگا، کیونکہ جب میں نے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، تمہیں آزاد کروا کے لے جاتا ہوں۔ وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت تک مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی کہتی ہے ابا حضور میں ہی شہزادی ہوں، میں آپ سے کہتی تھی نا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ اور پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے پہنچی ہے اور اپنے گلے میں مالا جس میں ابھی بھی 4 لال موجود تھے دکھا دیتی ہے۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستو سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حصے میں جو رزق ہے وہ لکھ دیا ہے، وہ اس کو مل کر رہنا ہے۔ اسے آپ حرام طریقے سے حاصل کریں یا حلال طریقے سے، رزق جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رزق حلال کھانا نصیب کرے اور ہمیں حرام سے بچائے، آمین۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔